محترم ناظرین، خانہ کعبہ کی اہمیت ایک مسلمان کے لیے کیا ہے یہ تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر کب کب ہوئی، کس کس نے کی، خانہ کعبہ کی تاریخ کیا ہے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حالانکہ ہر مسلمان کو خانہ کعبہ سے جڑی تاریخ کا علم ہونا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کی تاریخ بتائیں گے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی تعمیر کا ذکر بھی کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آسمانوں کا خانہ کعبہ کون سا ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، لیکن اس حوالے سے زیادہ تفصیلات تاریخ میں موجود نہیں ہیں۔ بس اتنا تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ البتہ تاریخی روایت یہ بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد خانہ کعبہ کا کوئی ولی نہ تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد سے قبل مکہ مکرمہ بالکل غیر آباد چٹیل میدان تھا، یہاں آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ خانہ کعبہ کی بنیادوں کے نشانات بھی باقی نہ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آباد کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے تحت اپنے ننھے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ کے ہمراہ اس جگہ لا کر چھوڑ دیا جہاں آج مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہے۔ اس وقت اس بیاباں جگہ پر کسی قسم کی زندگی کا کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ دور دور تک نہ تو کوئی انسان دکھائی دیتا تھا اور نہ ہی کہیں پانی موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کے پاس کھجور کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ چھوڑ گئے تھے۔ حضرت ہاجرہ اس مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ پھر جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا اور ماں بیٹا پیاس کی شدت سے پریشان ہوئے تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑتی ہوئی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک چشمہ نمودار فرما دیا۔ حضرت ہاجرہ نے اس پانی سے اپنی اور اپنے بچے کی پیاس بجھائی اور پھر انہوں نے اس کے گرد بند باندھ دیا۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹا وہاں زندگی بسر کرنے لگے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ اگرچہ غیر آباد تھا، مگر اس کے گرد و نواح میں جرہم اور عمالقہ کے قبائل آباد تھے۔ ایک روز قبیلہ جرہم کے کچھ لوگوں کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے جب دور سے ایک پرندے کو منڈلاتے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، یہ پرندہ ضرور پانی پر چکر لگا رہا ہے۔ ان کے لیے حیران کن بات تھی، کیونکہ وہ اس وادی کے واقف کار تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس جگہ پانی موجود نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے 2 آدمی تصدیق کے لیے بھیجے۔ واپس آ کر ان آدمیوں نے پانی کی موجودگی کی خبر دی۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں آ کر حضرت ہاجرہ سے اس جگہ سکونت اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ نے اجازت دی، مگر یہ شرط بھی رکھی کہ پانی کی ملکیت پر ان لوگوں کا کوئی حق نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے شرط مان لی اور اپنے اہل خانہ کو لا کر یہاں آباد ہو گئے۔ اس طرح سے یہاں کچھ گھر بن گئے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو انہوں نے قبیلہ جرہم کی ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے سے ملنے آتے رہتے تھے۔ روایت بتاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے تو قیام نہ کرتے، مگر تیسری بار پھر تشریف لائے تو اللہ کے حکم تھا کہ تعمیر کعبہ کریں۔ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو درخت کے سائے تلے زمزم کے پاس بیٹھے پایا۔ آپ تیر بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ باپ بیٹے بغل گیر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے، تو اطاعت کیجیے۔ فرمایا، کیا تو میری مدد کرے گا؟ کہا، کیوں نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی وہ مقام ابراہیم علیہ السلام کہلایا۔ دونوں باپ بیٹے دعا کرتے جاتے تھے کہ اے پروردگار، ہم سے قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا۔ ناظرین، یاد رہے کہ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی نہ چونے سے، بلکہ اس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی۔ بعد ازاں مختلف ایام میں بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی، حتیٰ کہ قریش نے بھی اس کی تعمیر کی، جس کا تفصیلی تذکرہ آگے چل کر آئے گا۔
کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی، بعض مورخین نے کچھ زیادہ بھی بتائی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر کو بیت اللہ کے پہلو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنایا تھا اور اس پر پیلو کی چھت تھی۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا جسے اکثر سیلاب ادھر ادھر سے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر خانہ کعبہ سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسے پتھر کا مطالبہ کیا جسے بطور علامت کے رکھ سکیں تاکہ وہ آغاز طواف کے لیے بطور نشانی کے استعمال ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پتھر کو بوقبیس پہاڑ سے لائے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے کہ یہ بہت زیادہ روشن تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پتھر کو ابو قبیس پہاڑ سے لائے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ قائم ہے۔ روایت ہے کہ یہ بہت زیادہ روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام مقام دکھائے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں، اعلان کر دیجئے لوگوں کو حج کے لیے وہ آئیں گے پیدل اور دلی اونٹنوں پر سوار جو آئیں گے ہر وسیع گہرے راستے سے۔ ناظرین، اب ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پروردگار میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ پکاریے، ہم آپ کی پکار کو لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کو لبیک کہو۔ آپ نے داہنے بائیں شمال و جنوب میں منہ کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر سال حج کے لیے آیا کرتے، بعد ازاں تمام انبیاء اور ان کی امتیں حج کے لیے آتے رہے۔ مجاہد رحم اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے بیادہ پا حج کیے۔ روایت ہے کہ 75 انبیاء نے حج کیا اور منی میں نماز ادا کی۔ ناظرین، یاد رہے کہ بیت اللہ کا طواف مسلمانوں کے لیے ایک عظیم عبادت ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس گھر پر ہر دن رات میں 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے اور 20 دیکھنے والوں کے لیے۔ اسی طرح حضرت حسان بن عطیہ نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ سب رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، کیونکہ وہ طواف بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبے کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ ناظرین، کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلتیں ہیں، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے۔ جو کوئی یہاں اپنی خطاؤں سے ڈر کر آیا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، جس کو لوگ پہلی تعمیر سمجھتے ہیں، لیکن یہ پہلی تعمیر نہیں بلکہ اس سے پہلے فرشتوں نے اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، جس کا تذکرہ بعض روایات میں موجود ہے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد جس تعمیر کو زیادہ اہمیت ہے وہ قریش کے دور کی تعمیر ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اس کے بعد خانہ کعبہ کی حاکمیت کس کس کے پاس رہی، لیکن پہلے تذکرہ کرتے ہیں قریش کے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا۔ ناظرین، روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی، اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں شگاف کر دیے تھے، اور انہی شگافوں کی وجہ سے قریش نے محسوس کیا کہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر ہونی چاہیے۔ اس تعمیر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو خانہ کعبہ کے خزانے کے بارے میں ایک روایت بتاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ لوگ کعبے کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے تھے۔ یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا، یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا، اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی، چور کنویں میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔
اب جب کہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ سانپ کو اٹھا لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔ اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دے۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے، ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا، چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی، اور پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی تھی۔ ناظرین کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ خاص واقعہ تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ وہ واقعہ یوں تھا کہ ایک قریشی سردار ابو وہب عمرو بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریشی حیران و پریشان ہوئے۔ آخر خود وہب کھڑا ہوا اور بولا، اے گروہ قریش، کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردست حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے ماموں اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ آپ پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ آخر کار ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبہ کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تب پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید ہی نے گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک حصہ ہی گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تب دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ اس کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کی کوہان کی طرح کے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل کام ثابت ہوا۔ ناظرین روایت میں آتا ہے کہ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی، انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا، اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی۔ تحریر یہ تھی، میں اللہ ہوں مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے، میں نے اس کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابو قیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے، اور دوسرا کائکان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے اور جس کا رخ ابو قیس پہاڑ کی طرف ہے۔ اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی۔ دوسری مقام ابراہیم سے ملی، اس میں لکھا تھا کہ مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے، اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یا 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں، ان راستوں سے قافلے آتے جاتے تھے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی، اس میں لکھا تھا جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر رشک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تمام برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو، ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ ناظرین کہتے ہیں کہ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھودی ہوئی ملی۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے، پہلے یہ مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے کہ مکہ کے قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ ناظرین یوں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا، لیکن یہاں پہنچ کر ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔
یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ مرنے مارنے تک نوبت آ گئی، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ قبیلہ عبدالدار نے تو قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا کہ حجر اسود ہم رکھیں گے۔ اسی طرح دوسرے قبیلے بھی اڑ گئے، تلواریں نیاموں سے نکل آئیں، آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کا باپ تھا، قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کو سفر سامان اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا۔ اس وقت اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا، قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کر کے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو، وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے وہ سب اس کو مان لیں۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانے حصے کے سامنے ہے۔ ناظرین، یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اس دروازے سے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا پکار اٹھے، یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ ہی سے کرایا کرتے تھے۔ آپ کسی کی بیجا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چادر کو اٹھائے ہوئے وہ اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو، یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ناظرین، مورخین نے لکھا ہے نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ کہتے جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبے کی یہ تعمیر جو قریش نے کی چوتھی تعمیر تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے کعبے کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا، اس سے پانی میں موجود موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبے کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جگہ خشک ہو گئی۔ چنانچہ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور اس کا مرکز ہے۔ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 بر اعظم بن گئی۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے اور کہا جاتا ہے کہ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قبیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے۔ انسان اس گھر کا طواف کریں جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد طواف کیا تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی تھی۔ ناظرین، یاد رہے کہ تاریخ میں اس کے بعد بھی خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے اور اس کی توسیع اور تزئین بھی مختلف ادوار میں ہوتی رہیں۔ ان تعمیرات کی مختصر تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ روایت بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے، جن سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ خانہ خدا کا انداز صدیوں تک رہا، تا وقت یہ کہ قریش نے 604 میں اس میں
حلال دولت کی کمی کی وجہ سے کچھ تبدیلی کی، جس کا تذکرہ اس روایت میں ہوا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان فرمائی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں، اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں سے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ یاد رہے کہ قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو مکعب نما یعنی کعبہ بنایا۔ وجہ یہ بتائی جاتی کہ روپے پیسے کی کمی تھی، کیونکہ حق و حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی اور یہ کمائی غالباً ہر دور میں کم رہی ہے، لیکن انہی سے اس پر چھت بھی ڈال دی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے۔ مغربی دروازہ بند کر دیا گیا جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا گیا کہ صرف خاص ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکیں۔ اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگا دیا گیا جو مقتدر حلقوں کے مزاج اور سوچ کے عین مطابق تھا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس تعمیر میں شامل تھے کی خواہشیں تھیں کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے۔ کہتے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے 685 میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی طرز پر تعمیر کروایا تھا، مگر حجاج بن یوسف نے 693 میں انہیں شکست دی تو دوبارہ قریشی طرز پر تعمیر کرا دیا، جسے بعد ازاں تمام مسلمان حکمرانوں نے برقرار رکھا۔ معلوم ہوا کہ پہلے خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، لیکن اب یہ ایک ہی دروازہ ہے جو کہ زمین سے تقریباً 2.3 میٹر کی بلندی پر ہے، اور اس دروازے سے وہ لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں جو شاہی مہمان ہوتے ہیں، اور گنے چنے لوگوں کو ہی خانہ کعبہ کے اندر داخلے کی اجازت ملتی ہے۔ ناظرین، بات کی جائے خانہ کعبہ کے اندرونی مناظر کی تو یاد رہے کہ اس دروازے سے داخل ہوتے ہی سب سے پہلی نظر جس چیز پر پڑتی ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت ہے۔ یہ چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر استادہ ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے، اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کے 3 ستون بنوائے تھے۔ گویا اس وقت ان کی 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے۔ لکڑی کے ہر ستون کا عمود یعنی محیط قریباً 150 سینٹی میٹر اور قطر یعنی موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان میں ایک پتلی شتیر نما لٹھ آویزاں ہے اور تینوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے دونوں اطراف کعبہ کی شمالی اور جنوبی دیواریں ہیں۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ خانہ کعبہ کی تعمیرات کے حوالے سے۔ ان تعمیرات کے بعد خانہ کعبہ کی کوئی تعمیر نہیں ہوئی، صرف تزئین کا کام مختلف ادوار میں ہوتا رہا ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس کی حاکمیت کس کے پاس رہی۔ اس کا تاریخی پس منظر ملاحظہ فرمائیں۔ خانہ کعبہ کی اس تاریخ کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ ناظرین، یاد رہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس کی حاکمیت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہی اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے متولی مقرر ہوئے۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کی سرداری بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی اولاد میں سے 2 صاحبزادگان یکے بعد دیگرے اپنے باپ کی گدی پر بیٹھے۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تعداد میں کم تھی، اس لیے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قبیلہ جرہم نے کعبے کی حاکمیت اور مکہ کی سرداری پر اپنا قبضہ جما لیا۔ قبیلہ جرہم میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسر مزاز بن عمر مکہ کا والی بنا، پھر یہ عہدہ مزاز کی اولاد میں نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ جو سب سے بڑا ہوتا وہ متولی بن جاتا۔ چونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، اس لیے ان کی اولاد کو مکہ میں عزت و احترام سے ضرور دیکھا جاتا تھا، مگر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اقتدار یا اختیار نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، سب نے مکہ میں ہی سکونت اختیار کی اور تجارت کے پیشے سے وابستہ ہوئے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور کئی قبائل وجود میں آتے گئے۔ پھر یہ قبیلہ جزیرۃ العرب کے مختلف گوشوں میں آباد ہوتے گئے، بلکہ عرب سے باہر بھی پھیلتے چلے گئے۔
تاہم کچھ بنو اسماعیل نے مکہ کو نہیں چھوڑا اور یہاں سے مستقل طور پر آباد رہے۔ وقت گزرتا رہا، آل اسماعیل گوشہ گمنامی میں پڑے رہے اور بنو جرہم 2000 سال تک اقتدار پر قابض رہے۔ اس مسلسل اقتدار کے نشے نے انہیں اس قدر مغرور کر دیا کہ وہ بدماشی اور فسق و فجور کے راستے پر چل پڑے۔ بنو جرہم نے بیت اللہ کی حرمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مکہ میں آنے والے لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ وہ کعبے کے نذرانے کھانے لگے، کھلم کھلا زناکاری کرنے لگے۔ ان کی یہ بدماشیاں مکہ میں موجود بنو اسماعیل کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں اور وہ اندر ہی اندر کوڑتے اور بھڑکتے رہتے۔ رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے یمن کے تجارتی راستوں پر اپنا تسلط جما لیا تھا۔ اس سے یمن کی تجارت تباہ ہو گئی۔ اس وجہ سے یمن کے کہلانی قبائل ترک وطن پر مجبور ہوئے۔ ان قبائل میں سے اوس و خزرج مدینے میں آباد ہوئے، جبکہ قبیلہ بنو خزاع نے تہامہ کو اپنا وطن بنا لیا۔ پھر جب بنو خزاع نے دیکھا کہ بنو عدنان جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، بنو جرہم کو سخت ناپسند کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک عدنانی قبیلے بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ کو ساتھ ملا کر بنو جرہم کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ بنو جرہم کو عذاب الہی نے بھی آ گھیرا۔ ان کے جسموں پر چھالے نمودار ہوئے اور نکسیر بہنے لگی۔ بہرحال اس کے باوجود وہ اپنے حریف سے خوب لڑے، مگر ان کی کوئی تدبیر بھی کارگر ثابت نہ ہوئی اور ان کو اپنی شکست صاف نظر آنے لگی۔ چنانچہ شکست کے آثار دیکھ کر بنو جرہم کا سردار عامر بن الحارث توبہ کرنے کے لیے کعبے کے دونوں غزالوں اور رکن کے پتھر کے پاس آیا۔ اس کی دعا کے الفاظ یہ تھے: اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے پرانے ہیں، جبکہ لوگ تو نوزائیدہ ہیں۔ ہم نے قدیم سے تیرے شہر آباد کی، مگر اس کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ مایوس ہو کر اس نے کعبہ کے دونوں ہرن اور حجر اسود زمزم کے کنویں میں ڈال کر اوپر سے اس طرح مٹی ڈال دی کہ زمین کے برابر ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اپنے قبیلے کو لے کر یمن کی طرف چلا گیا۔ فتح کے بعد بنو خزاع نے مکہ کے اقتدار اکیلے ہی سنبھال لیا۔ انہوں نے بنو بکر کو اپنے ساتھ اقتدار میں بالکل بھی شریک نہیں کیا تھا، البتہ ان کا دل رکھنے کے لیے انہیں 3 خدمتیں دی گئیں۔ وہ 3 خدمتیں یہ تھیں: نمبر 1، عرفہ سے لوگوں کو حج کرانے لے جانا، نمبر 2، حاجیوں کو قربانی کے دن منی لے جانا، اور نمبر 3، مقدس مہینوں کا التوا۔ اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو بکر نے بنو جرہم کو مکہ سے بے دخل کرنے کے لیے بنو خزاع کی مدد کی تھی، مگر انہیں اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ملا۔ اس طرح اولاد اسماعیل اب بھی مکہ کے اقتدار اور کعبے کی حاکمیت و حکمرانی سے محروم تھی۔ بنو خزاع کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ بہرحال مکہ پر بنو خزاع کا اقتدار 300 برس تک رہا۔ پھر کسی بن گلاب کا زمانہ آیا جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے تھے۔ ان کا اصل نام زید ہے۔ ان کا شجر نسب یہ ہے: کسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر۔ فہر کا لقب قریش ہے اور انہی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نسب میں عدنان تک ماہرین انساب کا اتفاق ہے، لیکن اس سے اوپر کے نسب میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف شمار میں بھی ہے اور ناموں میں بھی ہے۔ البتہ اہل نسب اس پر متفق ہیں کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ روایت میں آتا ہے کہ کسی ابھی شیر خوار ہی تھے کہ ان کے والد کلاب فوت ہو گئے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت سعد بن سہیل تھیں۔ فاطمہ کے بطن سے کلاب کے 2 بیٹے زہرہ اور کسی پیدا ہوئے۔ کسی تو کم سن تھے، مگر ان کے بھائی زہرہ جوان ہو چکے تھے۔ کلاب کی وفات کے بعد زہرہ اور کسی کی والدہ فاطمہ نے قبیلہ قزاع کے ربیہ بن حرام بن خنسہ بن عبد کبیر بن عزرا بن زید سے شادی کر لی۔ چونکہ کسی شیر خوار تھے، اس لیے ان کی والدہ انہیں اپنے ساتھ ہی اپنے خاوند ربیہ کے علاقے شام میں لے گئی، جبکہ کسی کا بھائی زہرہ اپنے علاقے اور اپنی قوم میں ہی رہا۔ فاطمہ کے بطن سے ربیہ کا ایک لڑکا پیدا ہوا۔ کسی کے اس اخیافی بھائی کا نام رضاح بن ربیہ تھا۔ ربیہ بن حرام کے 3 اور لڑکے ایک دوسری عورت کے بطن سے بھی تھے، جن کے نام حسن بن ربیہ، محمود بن ربیہ اور جلحمہ بن ربیہ ہیں۔ کسی بن قزاع کے علاقے میں رہتے ہوئے سن بلوغ کو پہنچے۔ وہ خود کو ربیہ بن حرام کی اولاد سمجھتے تھے۔ ایک دن بنو قزاع کے کسی آدمی سے ان کی کچھ تکرار ہو گئی۔ اس قزائی نے طنز کرتے ہوئے کسی سے کہا: تم یہاں غربت میں ہو، تم ہماری قوم سے نہیں ہو، تم اپنے علاقے اور اپنی قوم میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ قزائی کی اس طنزیہ بات سے کسی بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے، چنانچہ وہ تصدیق کے لیے سیدھے اپنی والدہ کے پاس پہنچے۔
ان کی والدہ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، میرے بیٹے غم نہ کر، بخدا تمہاری ذات ان لوگوں سے بہت اعلیٰ ہے، تمہارا باپ ان لوگوں سے زیادہ معزز اور شریف ہے۔ تمہارا باپ کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ القرشی ہے، تمہاری قوم مکہ مکرمہ میں رہتی ہے۔ والدہ کی بات سن کر کوسی نے اپنے وطن مکہ مکرمہ میں اپنی قوم کے پاس جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ پھر والدہ کے مشورے پر ماہ حرام تک وہیں رہے۔ جب لوگ حج کے لیے جانے لگے تو وہ بھی ایک قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے فریضہ حج ادا کیا اور پھر مستقل طور پر وہیں قیام پذیر ہو گئے۔ اس وقت کعبہ کا متولی اور مکہ کا امیر حلیل بن حبشی الخرائی تھا۔ کوسی نے حلیل کی بیٹی حبی کے لیے شادی کا پیغام بھجوایا۔ حلیل کو جب کوسی کے نسب کا علم ہوا تو اس نے بخوشی اپنی بیٹی کی شادی کوسی سے کر دی۔ شادی کے بعد کوسی اپنے خسر حلیل کے ساتھ رہنے لگا۔ حبی کے وطن سے کوسی کے بیٹے عبدالدار، عبد مناف، عبدالعزیٰ اور عبد کوسی پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں بنو خزاع کے خزانہ نامی ایک شخص کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر حلیل کی بیٹی حبی کے وطن سے کوسی کے زیادہ بیٹے پیدا ہوئے تو پھر حلیل خانہ کعبہ کی حکمرانی اور سربراہی اپنے داماد کوسی کو منتقل کر دے گا، اور اس طرح سے خانہ کعبہ سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی پر کوسی کا قبضہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ حلیل کے پاس آیا اور اسے کہا کہ وہ بنی خزاع سے ہے اور کوسی بن کنانہ کی نسل سے، اس لیے کوسی کے مقابلے میں وہ خانہ کعبہ کی سربراہی کا زیادہ حقدار ہے۔ اگرچہ حلیل کو اس کی بات اچھی نہیں لگی، تاہم پھر بھی اس نے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں ابھی مرا نہیں جا رہا ہوں، اس لیے یہ قضیہ پھر کسی وقت طے کیا جائے گا۔ مگر خزاع بار بار اصرار کرنے لگا۔ اس نے یہ مطالبہ کیا کہ حلیل کو یہ کام اپنی زندگی میں کر دینا چاہیے۔ اس پر حلیل کو غصہ آ گیا، اس نے خانہ کعبہ کی سربراہی اسی کے نام منتقل کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ انکار سن کر خزانہ نے حلیل سے لڑائی کی ٹھان لی۔ اس کی قوم بنو خزاع بھی اس کی حمایت میں حلیل کے خلاف جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حلیل نے بھی بنو کنانہ کو سارا قصہ بیان کر دیا۔ چنانچہ بنو کنانہ کوسی اور حلیل کی مدد کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر دونوں قبیلوں کے لوگ جہاں جہاں بھی تھے مکہ میں آ کر جمع ہو گئے اور جنگ چھڑ گئی۔ یہ بہت سخت جنگ تھی اور کئی سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں بنو بکر جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نے بھی بنو خزاع کی حمایت میں نکل آئے۔ اس طرح سے بنو خزاع کی طاقت اپنے حریف کے مقابلے میں بڑھ گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر کوسی نے قریش سے کہا کہ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خالص نسل سے ہیں، اس لیے کعبہ کی سربراہی اور مکہ کی عمارت پر ہمارا حق ہے، اس لیے تم لوگوں کو میری مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ قریشی بھی کوسی کی حمایت میں اس جنگ میں شریک ہو گئے۔ اس کے علاوہ کوسی نے اپنے اخیافی بھائی رضا بن ربیعہ بن حرام کو بھی مدد کے لیے پکارا۔ رضا نے اپنی قوم سے اپنے بھائی کی مدد کی درخواست کی۔ رضا کی قوم نے اس کی بات مان لی اور رضا بھی اپنے تینوں بھائیوں اور اپنی قوم کو ساتھ لے کر کوسی کی مدد کے لیے مکہ آ گیا۔ ایسے کوسی کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ یہ جنگ اس قدر شدید تھی کہ فریقین کے بے شمار آدمی مارے گئے اور جو زندہ بچ گئے وہ بھی بری طرح سے زخمی تھے۔ اگرچہ اس جنگ میں بنو کنانہ اور بنو قریش کا بہت جانی نقصان ہوا، مگر وہ سب مل کر بنو خزاع اور بنو بکر کو شکست دے کر مکہ سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ میں بنی خزاع کے کچھ لوگوں نے کوسی کا ساتھ دیا تھا، اس لیے وہ مکہ میں ہی سکونت پذیر رہے۔ اس طرح سے مکہ بنی خزاع سے مکمل طور پر خالی نہیں ہوا تھا۔ بہرحال اس فتح کے نتیجے میں مکہ کی عمارت اور کعبہ کی سربراہی بلا شرکت غیر کوسی کے نام منتقل ہو گئی۔ کوسی نے فتح کے بعد جہاں جہاں قریش آباد تھے ان سب کو وہاں سے مکہ بلوا لیا۔ اب بنو خزاع کے چھوڑے ہوئے مکان باہر سے آنے والے قریش کے حوالے کر دیے گئے۔ چونکہ کوسی کی وجہ سے قریش ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے، اس لیے کوسی کو مجمع کا لقب دیا گیا۔ اس کی قوم نے اس کی اطاعت دل سے تسلیم کر لی۔ اس طرح کعب بن لوی کی اولاد میں کوسی وہ پہلا شخص تھا جسے حکومت ملی۔ کوسی نے جو کچھ اپنی قوم کے لیے کیا تھا، اس سے ان کی عزت و مرتبے میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ قریش ان کے ساتھ انتہائی عقیدت و احترام سے پیش آتے۔ ہر عورت و مرد کا بیاہ کوسی کے گھر میں ہوتا۔ ہر کام میں کوسی سے مشورہ کیا جاتا۔ قریش اپنا کوئی بھی کام کوسی سے مشورہ کیے بغیر شروع نہ کرتے۔ کسی غیر قوم سے لڑائی کی صورت میں کوسی کے گھر کا کوئی فرد ہی جنگی نشان باندھ کر دیتا تھا۔ الغرض قریش کی زندگی اور موت کے تمام امور کوسی کے مشورے اور حکم سے سر انجام پاتے تھے۔ کوسی نے مکہ مکرمہ میں ایک گھر تعمیر کروایا جس کا نام دارالندوہ رکھا گیا۔ یہ دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی جس میں ان کے تمام امور طے کیے جاتے تھے۔ کوسی بن کلاب نے قریش میں رفادہ کا انتظام بھی متعارف کروایا۔ رفادہ دراصل ایک سالانہ ٹیکس یا چندہ تھا جو
جو قریش اپنی آمدن میں سے کسی کے پاس جمع کرواتے تھے، اس چندے کی رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا پکایا جاتا تھا۔ پھر کسی نے اپنی زندگی میں یہ تمام خدمات اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کو سونپ دی۔ اس طرح کسی بن کلاب کی وفات کے بعد عبدالدار مکہ کا سردار بن گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔